السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کریں اور اس کی نیت کیا ہے، اس کی پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ لگ بھگ میرے اعتبار سے مسلمانوں میں 80% ایسے مسلمان ہیں جنہیں عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، اس میں بہت ساری کنفیوژن ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ 365 دنوں میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں کنفیوژن ہونا لازمی ہے۔ اسی کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا۔ جو حضرات عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا اس کی نیت نہیں جانتے ہیں، اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ جس دن جائیں گے اس دن امام صاحب ہم کو بتائیں گے، ہم پڑھ لیں گے، کیونکہ اس دن بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن سے باہر چلا جائے، یعنی باؤنس کر جاتا ہے، اس ذہن کے اندر، دماغ کے اندر جاتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک دن میں کسی چیز کو یاد کرنا چند منٹوں میں یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا طریقہ نماز کا بھی اور نیت کا بھی معلوم چل جائے، یاد بھی کر لیں، اور ایک دن ہی صحیح اگر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو پورے مکمل طریقے سے جائیں اور مکمل طریقے سے نماز ادا کر کے آئیں۔ ہو سکتا ہے یہی ادا اللہ کو بے حد پسند آ جائے۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ادا پہ آپ کو اللہ معاف فرما دے۔ تو پیارے دوستو، اس کلپ کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ چلیے سب سے پہلے ہم نیت کو سماعت کر لیتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ دل میں اگر ارادہ آپ نے نیت کی کر لی ہے تو ہو گئی، لیکن زبان سے کہنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ تو زبان سے زیادہ بہتر ہے کہ کہہ لیں۔ میرے پیارے دوستو، نیت سماعت کریں۔ نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب، زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنے کی نیت کی تو آپ ارادہ کر لیے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ نیت ہو گئی۔ اب جیسے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو عید الاضحیٰ کہنا ضروری ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے تو 2 رکعت کہنا بھی ضروری ہے۔ جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، اب یہ نماز واجب ہے تو کیا کہیں گے؟ عید الاضحیٰ کی واجب۔ اب اس میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں، تو زائد 6 تکبیروں کے۔ تمام نماز جتنی نمازیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں، تو واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے۔ ہم کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ ہمارا فیس ہوتا ہے کعبے کی طرف، ہمارا رخ ہوتا ہے کعبے کی طرف، تو منہ میرا کعبے شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہو گئی۔ نماز کیسے ادا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ اب کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد اب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے، یعنی چوتھی تکبیر ہوگی تو ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع میں سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ سجدہ مکمل کرنے کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے
तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 तकबीर होगी। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, तो हाथ नहीं उठाना है, बगैर हाथ उठाए, यानी चौथी तकबीर में हाथ कानों तक नहीं ले जाना है, बल्कि बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। फिर रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे, आपको रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े होना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे, और सजदा मुकम्मल करने के बाद जब कायदे में बैठेंगे तो तहियात, दरूद इब्राहिम, उसके बाद दुआ मसूरा, ये तीनों पढ़ने के बाद सलाम फेर लेंगे दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ। ये नमाज मुकम्मल हो गई। उसके बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, फिर दुआ होगी, फिर सलातो सलाम होंगे, फिर मुसाफ़ा होंगे, सलाम व दुआ होगी, उसके बाद फिर अपने अपने घर जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप जितनी मर्तबा इस वीडियो को देखेंगे उतनी मर्तबा आपके जहन में कोई ना कोई बात याद होती रहेगी। इसलिए इसे पूरा देखने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने का तरीक़ा भी मालूम हो जाए, उसकी नीयत क्या है वो भी मालूम हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात मुकम्मल तरीके से समझ में आ गई। अब इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक दूसरे क्लिप के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।